ہمیں گھر پہ بتاتے تھے کہ بڑوں کی عزت کرنی چاہیے, ان کی بات ماننی چاہیے. ہمیں کیا پتا بھی ماننی پڑے. میں اس پہ کامنٹ کرنا چاہوں گا لیکن بعد میں. کتنا مطلب کتنی وہ تھی یار, ارزانیت سے وہی بڑا سستی سستائی تھی. سستائی تھی السلام علیکم, ویلکم ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ لاؤنج فلکس کی طرف سے ایک نئے پوڈ کاسٹ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہمارے ساتھ ایک اسپیشل گیسٹ ہمارے کزن فہد اللہ ہمارے ساتھ آج جوائن ہوئے ہیں پوڈ کاسٹ میں. اور ایسے سینے پہ ہاتھ رکھ کے جیسے الیکشن کے لیے کھڑا تھا جی, الیکشن ابھی آیا ہے. الیکشن سے پہلے ایک وہ وائرل ہوا تھا نا کہ بڑھ گیا, تو الیکشن واقعی میں بڑھ گئے ہیں. الیکشن کا نام مت لو, الیکشن کا نام ابھی یہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے تھے کھانے کے بعد تھوڑی سی گپ شپ لگا رہے تھے, تو حاجی صاحب نے الیکشن کے بارے میں کچھ پوچھے کہ یار یہ سراج الحق کیوں سیٹ ہار گئے فہد, تم بتا سکتے ہو مجھے؟ تو وہاں پہ بیٹھا ایک بندہ اٹھ کے چلا جاتا اور خود ہی بیٹھا اور خود ہی لگا پڑا کہ الیکشن اور الیکشن. ابے یار تمہاری مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کہہ رہے ہو. انٹرو کرو. چلو انٹرو تو میں خود بتا دوں. ابھی تک تو آپ نے سن لیا کہ یہ ہم کتنے گپ شپ لگاتے ہیں. تو عامر اور فہد جو ہے یہ تقریباً ایج ان کا سیم ہے, تو ان کے بچپن کے کچھ قصے آج ہم سنیں گے اور آج ہم دیکھیں گے کہ 2 سال مجھ سے کیا کر رہے ہو لالا 2 سال کا وہ کیا کہتے ہیں ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں ویدا میں کیسے اخوانی خواشی دپلار سپلے در باندې برابر شي نو زولے کہ باپ کی چپل اگر برابر ہو ہمارا دونوں کو کوئی برابر ہو. اچھا جی, تو انٹرو برابر. تو یہ ہے جی ہمارے کزن فہد اللہ, اور پچھلے کسی پوڈ کاسٹ کے ایپیسوڈ میں میں نے ذکر کیا تھا اسد کا, تو یہ اسد کا بڑا بھائی ہے. تو انشاءاللہ اسد کے ساتھ بھی ہم پوڈ کاسٹ کریں گے. اس کے ساتھ جو پوڈ کاسٹ ہوگا وہ بڑا مزے کا ہوگا. میں نے سوچا کہ ہم اپنے پرانے ٹک ٹاکس نہیں تمہارے ساتھ میں ویٹ کر رہا ہوں تیرے ساتھ, تمہارے ساتھ الگ چیز ہے نا. نہیں الگ چیز کیا ہے, میں تمہارے اور عامر کے الگ قصے ہیں نا, میرے اور اسد کے الگ قصے ہیں. کیوں تم لوگوں کے کون سا قصے یار وہ پھر دیکھ لیں. یہ تو یہ کیا چھوٹوں نے کیا لگایا کنسپیریسیز کچھ زیادہ بڑھ رہی ہے یہاں. نہیں کیا میرا تو ڈاؤٹ بڑھ رہا ہے بھائی. سسپیشس میرا اور اسد کا اور چل رہا ہے. یہ کیا سین یہ تمہارا اور میرا بھائی کیا کر رہا ہے؟ LGBTQRSTUVWXYZ ہاں یہ کیا چل رہا ہے؟ چلو یار اب میں بورنگ ہو رہا ہے. اچھا ایک منٹ یار, انٹرو کمپلیٹ کرو. ہو گیا نا, اور کون ہو تم لوگ, بس آخر تک چلے گا. اچھا چلو انٹرو تم کرو نا انٹروڈیوس. یہ تم ایڈیشن کیا کرتے ہو؟ یہ باقی لوگوں کو بھی بلا رہا وہ بھی انٹروڈیوس کرو. کیا چیز تم نے بٹھائی ہوئی ہے؟ ہوسٹ ایسا ہوتا ہے. میں تو ہوسٹ نہیں ہوں. تو کیا میں آج سائٹ پہ بیٹھ کے تم لوگوں کے قصے سنوں گا. چل تو خود کو انٹروڈیوس کر. یہ لوگ مجھے تو جانتے ہیں سب. کیسے جانتے ہیں؟ مجھے سب جانتے ہیں. یہ ہمارا 13واں ایپیسوڈ ہے. 13واں تو ہے, لیکن یہ لوگ کبھی بھی کہیں گے کہ تو ہے کیا. 13واں اچھا ہے. اوچے لاڑے تیرے کڑے آپ اس کے اس کے پاس جب 13واں جو ہے آڈینس 13واں ایپیسوڈ اچھا ہے. اس کے بعد والا جو ہوتا ہے تو اس پہ پاکستان آزاد ہوا تھا, اور اس کا نام بھی اسی طرح ماڑا یار. مجھے تو ویگو ڈالے میں ڈال لی گئی قسم سے. چل انٹروڈیوس کر. ہاں تینو موجے کراوا. اچھا بولو یار, یہ بڑا اچھا سانگ ہے. ماڑا یہ کیا بنا رہے ہو تم لوگ؟ ٹاپک کیا تھا؟ ٹاپک تو آج کوئی بھی نہیں ہے. آج صرف تم لوگوں کے قصے سننے ہیں. میں نے اچھا ہمارے قصے سنے. ہمارے قصے میرے اور اس کے قصے تو چلو وہ تو مطلب ہم لوگ فیملی میں بھی سناتے ہیں لوگوں کو, لیکن یہ جو تم نے اسد والی بات کی ہے نا. اچھا میں سوچ رہا ہوں نا کہ وہ کر لیں. میں سوچ رہا ہوں کہ مائکس یہاں پہ رکھ لیں تو آواز تھوڑی سی کلیئر آ جائے گی نا. آواز ابھی اس کو ذرا پاز کرتے ہیں اور مائک کی سیٹنگ ذرا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کر لو.
تو یار میں بتا Okay. دیتا ہوں ان لوگوں کو, یہ بندہ جہاں پہ بھی جاتا ہے نا تو وہاں پہ بے برکتی ویسے ہی آ جاتی ہے مفت میں. تو یہ ابھی گیا تھا مائکس کے پیچھے, تو اس نے مجھے بھی بتایا کہ نہیں ہم مائکس لا نہیں رہے, لیکن تم جھوٹ بول دو کہ مائک میں چارج نہیں تھا اور یہ اور وہ. تو یار صحیح سیدھی طرح بولو نا یار, تم اپنے آڈینس کے ساتھ ابھی آنےسٹ نہیں ہو. مائک نہیں لا رہے بھائی, ہم آواز اسی طرح سے ہی ہے, ہم نے چیک کر لی ہے اسی طرح ہی صحیح ہے. تو میں سچ بولوں گا, میں جھوٹ نہیں بولوں گا. بول چلو اچھا تو ہاں جی بیاو چلا اچھا. تو آج میں آیا تھا بہت دنوں بعد یہاں پہ ان لوگوں کے گھر, اور بہت دنوں سے ملاقات بھی نہیں ہوئی تھی. یہ بندہ اسٹڈیز میں بزی ہے, یہ اپنے بزنسز وغیرہ میں بزی ہے. یہ جو بتا رہا ہوتا ہے مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کون سے بزنسز کر رہے ہیں, لیکن کیا کرنے کہتے وہ اس دن بھی بتا رہا تھا بزنس کے حوالے سے. سمپلی میں نے ان کو کہا کہ میں ملٹی بزنسز کروں گا. اچھا ہاں تو تو مطلب ٹھیک ہے, یہ جو یہ پڑھائی پہ چڑھائی کرنے والا ہے, اور یہ جو ہے وہ چڑھائی سے نہیں. اللہ تم دونوں کو جو ہے وہ عزت دے, لیکن میرے سامنے نہیں. میں اتار دوں گا یہ کہہ رہا ہے. میں سوچ رہا تھا کہ ابھی یہ کہے گا کہ اللہ تم دونوں کو چڑھائی کا موقع, لیکن اس نے وہ نہیں بولا. یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ ہم کسی کو چڑھائی. یار وہ اب مجھے کیا پتا, میں اتنے دنوں بعد آئی ہوں کہ ان دنوں میں کیا ہوا ہے, ان لوگوں نے چڑھائیاں کی ہیں نہیں, یہ لوگ ابھی کہیں غلط نہیں لے جائیں. تو میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ ہم چڑھائی کی بات کر رہے ہیں ناردرن ایریاز میں جا کے, وہاں پہ پہاڑ پہ چڑھائی کی بات کر رہے ہیں. تو اور کیا, ہم یہ اگر ایکسپلین کیوں کر رہے ہیں, ایکسپلین اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ ہمارے آڈینس میں بھی ابھی اتنے ایسے ایسے کمنٹس آ جائیں گے کہ تمہیں پتہ چل جائے گا پھر. اچھا نہیں, کامنٹس میں لکھ دیں کہ میں نے کیا بولا تھا, مقصد میرا کیا تھا, اور یہ سمجھا کیا ہے. تو ذہنوں کی خرابی کو ہم. اچھا چلو میں تم دونوں سے ایک کوشچن پوچھنا چاہتا ہوں. چلو جی, کوشچن آ گیا. کیونکہ بچپن کا بہت زیادہ ٹائم تم لوگوں نے ایک ساتھ گزارا ہے نا, بہت سے تم لوگوں کے وہ ہیں اسٹوریز ہیں, اور بہت سے تم لوگوں نے اچھا وقت بھی گزارا ہے یار. اچھا تو میں یہ ہم نے اپنا بچپن فلیسٹ انجوائے کیا ہے. ہاں تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایسا اس کا مومنٹ لیتے ہیں نا اس کو, ایسا کون سا, ہاں تھینک یو, ایسا کون سا مومنٹ ہے جو تم لوگوں کو تھوڑا سا امبیرسنگ لگتا ہے؟ امبیرسنگ, اچھا میرے لیے تو امبیرسنگ ہے. کون سا؟ ایک مومنٹ تھا جب میرے انکل کی اور اس کے ماموں کی شادی تھی. غلط نہ سمجھو, یہ میری خالہ کا بیٹا ہے, تو جس کی شادی تھی وہ میرا انکل ہے اور اس کا ماموں ہے. تو یہ تھا, میں پوائنٹ آف ویو سے سوچ رہا ہوں جو دیکھ رہے ہیں نا, یہ تو بڑے پہنچے میں لوگ. میرے انکل اس کی ماموں کی شادی تھی, بل تو ابھی پاس ہونے جا رہا تھا, ابھی پاس بھی نہیں ہوا. اچھا تو تب ایسا تھا کہ بچے تھے, تو بچوں کو کیا چاہیے ہوتا ہے, وہ تو یہ نہیں چاہیے ہوتا کہ بھائی لوگ ڈانس کر رہے ہیں, ہاں انجوائے کرو, ہاں یہ چیزیں نہیں چاہیے. ہمیں یہ چاہیے ہوتا تھا کہ ہم ابھی گھر والے تو ہمیں آزاد نہیں چھوڑتے ایسے نارملی. تو شادیوں میں ایسا ہوتا ہے کہ گھر والے بزی ہوتے ہیں شادی میں, اور ہم باہر جا کے ہم گھوم پھر رہے ہوتے ہیں اور کھیل رہے ہوتے ہیں. تو میں عامر اور ہمارا ایک سیکنڈ کزن ہے صدام, تو ہم تینوں جو ہیں وہ ہم نے کہا کہ چلو گھومتے ہیں. تو گھومتے گھومتے ہم گئے ہیں دریا کے کنارے گئے ہیں. ہمارے گاؤں میں ایک دریا ہے, جندے دریا, اگر بہت سارے لوگ اس کو جانتے ہوں گے. تو ہم اس دریا کے کنارے گئے ہیں, اور وہاں پہ کھیت تھے مولیوں کے. تو تازہ مولی جو ہوتی ہے نا, وہ اس کا ٹیسٹ الگ ہوتا ہے. جب آپ کھیت سے اکھاڑتے ہیں نا, اگر کھاتے ہیں تو انتہائی وہ لذیذ ہوتا ہے. ثقیل اردو بول رہے ہیں. تو ایسا تھا کہ وہاں پہ ہم تینوں گئے اور وہاں پہ مولیاں توڑی ہیں. یار قسم سے, یار اب عامر میں تجھے ابھی بتا رہا ہوں نا, مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ کھیت کس کا ہے, اور اس سے مولیاں توڑنا یہ جرم ہے. جرم ہے, کوئی کچھ کہے گا کوئی نہیں کہے گا, لیکن ہم اس کو پتا تھا, اس حرامی کو اس کو پتا تھا نا, تو اس کو پتا تھا, صدام کو بھی پتا تھا, لیکن ان دونوں سے میں 2 سال چھوٹا ہوں.
تو 2 سال بھی بچپن میں بہت زیادہ ہوتا ہے نا گیپ. یارا مجھے نہیں پتا تھا یہ ان دونوں نے جب اس کھیت والے کو دیکھا ہے نا جو اس کھیت میں کام کرتا تھا ہماری طرف جو بھاگ رہا تھا, ہاں تو یہ کہتے ہیں کہ منڈا کے. میں نے کہا کہ کیوں منڈا کے بھاگو. میں کہا کیوں بولے منڈا کے. جب میں سمجھا کہ اچھا یہ تو اب خطرہ ہے, کوئی آ رہے ہیں ہمارے پیچھے اور اب ہمیں پتہ نہیں کوئی مارے گا یا کیا کرے گا, تب بہت دیر ہو چکی تھی. اور دیر ہو چکی تھی, وہ بندہ میرے راستے میں کھڑا تھا اور کہہ رہا تھا کہ کہاں جاؤ گے. میں نے کہا اے ماما پریمیدا ان لوگوں نے چرایا اور مجھے چھوڑ کے چلے تھے, گھر بیٹھے ہوئے تھے. پھر اس انکل نے مجھے کہا کہ بچے یہ غلط بات ہے اور ایسا نہیں کرتے. میں نے کہا آج کے بعد میں اپنے کھیت سے بھی نہیں توڑوں گا. تو میں کہ میرے لیے امبیرسنگ کیا تھا, میرے لیے امبیرسنگ یہ تھا کہ جب میں آیا ہوں گھر واپس, تو گھر میں شادی بھی تھی اور اس کی اور میری بہن کا قرآن کا ختم تھا. تو وہ ختم ہو چکا تھا اور میری بہن خفا تھی کہ کہاں پہ تھے, اور میرا ختم تھا قرآن کا. یار میری اردو غلط ہو رہی ہے, پتہ نہیں کیوں. کافی میں کچھ ملایا ہے تم نے؟ اچھا کہ میری اردو نہیں میری اچھی ہے اردو, کراچی والی اردو ہے, کراچی. تو یہ سین تھا کہ تھوڑا سا ایمبیرسنگ مومنٹ تھا. اچھا مجھے بات یاد آئی ہے اس کی. یہ انتہا کا معقول ترین آدمی تھا, کیا کہتے ہیں اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں, ہم تو پشتو میں معقول کہتے ہیں نا, یہ معقول تھا معقول. تو یہ اپنی طرف سے یہ کچھ باتیں بناتا تھا. اس کے پاس ایک سیمسنگ کا موبائل تھا, اس نے کتنے کا لیا تھا, سیمسنگ کا موبائل تھا, اور اس کے بٹنز میں یقین بھی کر لیتے تھے سارے. ہاں تو ہم یقین اس پہ کرتے تھے کیونکہ 2 سال بڑا ہے. اچھا اس نے 2 سال بڑا بولا ہے نا کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میری کوئی وائٹ داڑھی چپ کر, میں ابھی بات کر رہا ہوں نا. تو اس کے پاس ایک موبائل تھا, تو ہمارے پاس سادہ موبائل تھے. اس کا اسکرین کلر تھا اور بٹنز بھی وہ بلو لائٹس اس میں تھے نا. تو وہ اس سے ہم بہت امپریس تھے کہ بھئی اس کے پاس تو بڑا کافی اچھا موبائل ہے, سیمسنگ کا موبائل یار. تو اس کے اوپر ایک سگنلز کے لیے ایک اینٹینا تھا, اور وہ اتنا سا اینٹینا تھا 1 انچ کا ہوگا, اور وہ کھلتا تھا. مطلب اس کو اگر گھماتے تھے نا تو وہ کھل جاتا تھا, اور اس میں تھوڑا سا اس میں ایک سپیس تھا نا. تو یہ میں نے جیسے بتایا کہ معقول تھا, تو معقول صاحب نے ایسا کیا کہ رقی خیر دیں. تو معقول صاحب ایسا کہہ رہا تھا, ہم سوئے ہوئے تھے نا, ایک کمرے میں سوتے تھے, ایک اے سی تھا اور سارے ایک کمرے میں سوتے تھے. تو یہ گھسپسا کے مجھے صحیح ہے ٹھیک ہے, یہ گھسپسا کے مجھے ابھی بول رہے ہیں نا, دوپہر کو ہم سو رہے تھے کہ اس موبائل کا ایک اور فائدہ ہے. ہم تو امپریس تھے اس کے موبائل, اس کو بدقسمتی سے اس کو پتا بھی تھا کہ امپریس ہے. تو یہ اور بھی بتاتا تھا سلان دے گورم یار دا وہ کیمرے کا ہونا گورم. ٹھیک ہے, تو یہ بندہ جو تھا, یہ اس کو بدقسمتی سے یہ پتا تھا کہ بھائی یہ امپریس ہیں, تو یہ اپنی طرف سے اور بھی باتیں بناتا تھا. تو یہ ابھی اس نے کہا کہ میں کیا بتاؤں اس کو, چل یار یہ تو بے وقوف ہے, میں 2 سال بڑا ہوں تو یہ یقین کر لیں گے. 2 سال بڑا. تو اس نے بتایا کہ اس کا ایک اور فائدہ میں بتاؤں تمہیں, بتا دو یار اب کیا رہ گیا اس میں. تو یہ کہتا ہے کہ جب تم صحرا میں ہوگے اور تمہیں پیاس لگے گی تو کیا کرو گے. میں نے کہا کہ کیا کروں گا میں, پانی تو ہوگا نہیں, بس پیاس لگے گی. تو یہ کہتے ہیں نہیں, اس موبائل کا ایک فائدہ ہے. میں نے کیا فائدہ ہے, کسی کو کال کرنا نہیں, کسی کو بھی کال نہیں کرنی. یہ کھولو گے جب صحرا میں جاؤ گے نا, جب صحرا میں جاؤ گے تو اس کو کھولو گے, پانی اس میں جتنا بھی آتا ہے اس میں بھرو گے. یار اب چڑیا کے چونچ میں بھی اتنا پانی نہیں آئے گا اس میں قسم سے. تو اس میں بھرو گے اور جب تمہیں پیاس لگے گی تو اس کو پیو گے, کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن گلا تو تارو ہو جائے گا. یہ کون سے بے وقوف پہ ہم یقین کر بیٹھے. ابھی سوچتا ہوں نا تو مجھے اپنے بچپن پہ شک ہوتا ہے کہ میں اتنا ڈفر تھا. ایک اور چیز میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں, ایسا ہوتا تھا نا کہ تم ابھی کافی سے گھوم لو, ایک اور
جگہ بھی میں نے میرا وہ پریس کیا وہ تھا, نہ ٹھیک ہے خیر ہم بتا چل دیں بتا دیں. کچھ نہیں ہے. ایسا تھا کہ ان کو میں کہتا تھا کہ یہ جو پرندے نہیں ہیں تو ان کے جو یہ ویسٹ مٹیریل ہے نا, ویسٹ مٹیریل کیا ہے, فیسز کرتے ہیں جو فیسز کرتے ہیں جو ان کے فیسز ہیں تو یہ دوائیوں میں یوز ہوتے ہیں. پھر یہ کہتے ہیں کہ فارماسیوٹیکل انڈسٹریز میں یہ دوائی کس چیز سے بنی ہوتی ہے, یہی چیز ہے. ہم کہتے تھے کہ ہاں یار ٹیسٹ تو اس کا بھی خراب ہے. اچھا جواز میں کیا بناتا تھا ان کے لیے, جواز میں یہ بناتا تھا, میں ان کو کہتا تھا کہ یہ دیکھیں اس کا کلر بھی دیکھیں اور آپ پیناڈول یا گولیوں کا کلر بھی دیکھیں سیم ٹھیک ہے. تو کس نے کھائے تھے؟ یار میں نہیں کھایا. اس نے کہا تھا دیکھو, اس نے کہا تھا کہ یار یہ ابھی تجھے کھانسی ہو رہی تھی, میں نے کہا ہاں یہ کھا لینا. میں نے کہا کہ نہیں یار یہ تو وہ ہے, کہتے ہیں کہ نہیں. میں نے کہا کہ دس از شٹ. یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ کھا لو یار. تو اس زمانے میں پرینکس اس طرح کے ہوتے تھے نا. تو یہ میں نے تو ابھی بتایا نا کہ 2 سال بڑا تھا, تو اس پہ ہم ڈسکرپشن میں لکھنا کیا, ڈسکرپشن میں لکھنا, اس کے ٹائٹل میں لکھنا, ہیش ٹیگ بھی لکھنا عامر 2 سال. ہاں آج ہمارا گیسٹ ہے فہد سے عامر 2 سال. عامر 2 سال بڑا. تو یہ کرتا کیا تھا کہ تو میں اس کو کر دیتا ہوں نا, یہ مجھ سے 2 سال بڑا ہے. نہیں 1 سال بڑا ہوں. ہاں 1 سال بڑا ہوں تجھ سے. اچھا 1 سال. ہاں 1 اور 2 پھر یہ 2 سال بڑے ہیں نا. ایسا تھا کہ میں 2 سال, یہ 2 سال بڑا تھا, ابھی بھی ہے. تو لالا جی جو ہے وہ ہمیں گھر پہ بتاتے تھے کہ بڑوں کی عزت کرنی چاہیے, ان کی بات ماننی چاہیے. ہمیں کیا پتا ابھی ماننی پڑے. تو ہم نہیں چاہتا اس پہ بیپ لگا دینا. ویسے یہ تو ماننا پڑے گا کہ وہ تو خیر تھا ہی نا, تو میں بھی تھا نا, لوگ بھی تھے. میں ان کا قصور, میں سمجھتا ہوں ان کا قصور اس لیے نہیں تھا کیونکہ میں ان کو انفلوئنس کرتا. یہ انفلوئنس کرنے میں ماہر ہے. ہاں یہ ماہر ہے ابھی تک ٹھیک ہے. اور اس طریقے سے میں ان کو انفلوئنس کرتا تھا کہ میرے فیس پر آپ کو دکھائی نہیں دیتا تھا کہ یہ میں ان کے ساتھ پرینک کر رہا ہوں کہ کیا ہے. ان کو میں بالکل وہ ایکوریٹ چیز کر کے بتا دیتا تھا, مثالیں بھی دے دیتا تھا. تو یہ نہیں, کمال تجھ میں نہیں تھا, غلطی ہماری تھی. ہم ہو نہیں جاتے تھے تجھ سے, تجھ سے. یار یہ میرے خیال سے تمہارے جرنلزم کیریئر کو تھوڑا سا خطرے میں ڈال دے. نہیں تم ابھی تو کچھ کہو گے. بچپن ہوتا ہے, بچپن تو سب کا ہوتا ہے. ویسے یہ بچپن سے ہی اسی طرح ہے, بدلا نہیں ہے نا. ہاں اس نے فیلڈ بھی ایسی چوز کی ہے لیکن اب پوری دنیا کو انفلوئنس کر رہی ہے. لیکن پھر دیکھو جیسے غلطی ہماری تھی, غلطی ان لوگوں کی ہے. مطلب تم ان سب سے نہیں کر سکتے ہو. اچھا کامنٹ کریں کہ ہماری غلطی تھی یا اس کا کمال تھا. اس کا کمال تھا, بتائیں کامنٹس میں بتائیں. یار چھوڑ دے. اچھا مجھے ایک اور چیز یاد آ گئی. بچپن ابھی تک نہیں ہے یار, بچپن نہیں جانا چاہیے انسان کا. بچپن چلا گیا تو پھر یہ بھی نہیں. اس نے ایک دفعہ ایک بلاگ میں نا بڑی کوئی عجیب سی بات کہی تھی جو مجھے ایک ٹائم پہ ہنسی بھی آئی ہے, ایک ہی ٹائم پہ. حیران ہوں کہ اس نے کہا کیا ہے. یہ کچھ کر رہا تھا ادھر ہی, ہم پوڈ کاسٹ کے بعد ایسے ہی ویڈیوز بنا رہے تھے. اس کو یہ کچھ کر رہا تھا, میں نے سب کو کہا کہ یہ پاگل ہو گیا ہے. یہ کہتا ہے کہ کیا اگر آپ یار میں بس اس ٹائم بول دیتا ہوں, پھر مجھے نہیں پتا کہ کیا میرا بھی اس کی طرح ہے جو بول دیا بس بول دیا. اس نے کچھ کہا ہے کہ اگر آپ زندہ ہے تو آپ پاگل ہیں, کہ اس طرح کچھ اس نے کوئی بات کہی ہے. میں حیران نہیں ہوں, ایسے بول سکتے ہیں یہ ہے نا. ہاں یہ بول سکتے ہیں. یہ کافی ڈیپ بات ہے کہ یہ کہتا ہے کہ زندگی ہے ہی پاگل پن, اگر آپ پاگل نہیں تو آپ زندہ نہیں. یہ بات یہ ویسے تم نے بہت اچھی بات کہی ہے. اچھا میں اس پہ کامنٹ کرنا چاہوں گا لیکن بعد میں. اچھا میں ایک اور چیز بتا رہا تھا. دیکھیں بچپن میں ایک تو یہ ہے کہ ہم لوگوں نے شرارتیں کی ہے نا, لیکن کچھ کام ہم لوگ بچپن میں ایسے کرتے تھے نا کہ جن کو اب یاد کرتے تھے ہم کہتے ہیں یار کہ کتنے چھوٹے چھوٹے موومنٹس ہوتے ہیں لیکن بہت زیادہ یہ یار ویسے پلیزنٹ ہوتے تھے. جس طرح ہمیں پیسے دیے جاتے تھے کہ آپ جا کے ہم تحصیل سے سبزی لاتے تھے. تحصیل یہ لوگ نہیں جانتے ہوں گے, ہم چرسدہ والے اپنے بازار کو تحصیل کہتے ہیں. یہ بڑی انوکھی بات ہے کہ ہم اپنے بازار کو, مین بازار جو ہمارا ہے نا اس کا تحصیل کہتے ہیں. یار یہ کتنی پھر سے لگا دینا. تو آج تھوڑی زیادہ لگیں گے, خیر ہے. تو ہمیں پیسے ملتے تھے کہ آپ جائیں اور
یہ آپ کا کرایہ ہے اور اس کی آپ جو ہے وہ سبزی لے کے آئے. تو ہم پیدل جاتے تھے اور وہ جو کرائے کے پیسے ہوتے تھے نا اس پہ آئس کریم ہم لوگ چمن آئس کریم کھاتے تھے. اس ٹائم چمن آئس کریم کھلا تھا. آئس کریم سوچو یار اس پہ ان پیسوں سے ہم چمن آئس کریم کھاتے تھے. چمن آئس کریم کتنا مطلب کتنی وہ تھی یار ارزاں سے وہی بڑا سستا ہی تھی. ویسے میں نے سنا ہے کہ تم لوگوں نے گھر کے گیراج میں ایک چھوٹی سی دکان بھی کھولی ہوئی. ایک دن کے دکاندار. اچھا دن کے دکاندار ایسا تھا کہ ہم دوپہر میں ہم کھیلتے تھے تو کمروں میں ہمیں ماں باپ سلا دیتے تھے اور ہم کھڑکیوں سے باہر کھڑکیوں سے وہ جو سائنٹیفک کمانڈر سے ہم نکلتے تھے یار آئی اپریشیٹ مائی سیلف. تو وہ ہاں پراؤڈ آف مائی سیلف. تو ہم کھیلتے تھے. ایک دن میں نے کہا کہ چلو یار درازوں میں جتنا کچھ ہے نا سامان اس کو اٹھا لیتے ہیں رکھ دیتے ہیں بس ایک دکان بنا لیتے ہیں. کاروباری ذہن تھا ابھی تک ہے. اور میرے بھائی سے تم لوگوں کا ارادہ نہیں تھا کہ ہم باہر واپس میں کھیل لیں. وہ بس ایکسیڈنٹلی کچھ ہو گیا اس طرح کے ہمیں. تو میری سسٹر تھی یہ تھا اور میں تھا. تو اس کی جتنی پونیاں اور کلپس اور لپسٹک اور یہ چیزیں وہ چیزیں تھیں وہ ہم نے اٹھائی. اور ہمارے جتنے کھیلنے کے سامان ٹوٹے پھوٹے ہوئے تھے ہم نے وہ اٹھائے اور رکھ دیے اور اس پہ ٹکٹس لگا دی, انعامی ٹکٹس لگا دی. اور میں نے کہا کہ بھائی ہم بیچیں گے. اور گھر کا مین دروازہ جو تھا نا وہ میں نے کھول دیا تھا اور ہم بیٹھے رہے. بچے آتے تھے ہم ان کو کہتے تھے کہ بھائی لے لو ٹکٹس لے لو, 1 روپے کا ٹکٹ ہے اور 1 روپے کا وہ ٹکٹ لے لیتے. اور ٹکٹ میں جو چیز نکل آتی تھی ہم ان کو خوشی خوشی دے دیتے. اب ایک بندہ آیا نا وہاں پہ اور وہ سوزوکی کے ساتھ کنڈکٹر تھا. تو کنڈکٹر ہمیں بول رہا تھا کہ کی چین ہے تم لوگوں کے پاس. میں نے کہا کی چین تو ہے نہیں. تو میری سسٹر نے بولا ہاں نا اس کا نہیں نکل نہیں آیا تھا. اس نے پوچھا یار یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس کچھ گند کباڑ تو ہوگا, کیا ہے تم لوگوں کے پاس کی چین ہے. میں نے کہا کہ یار کی چین ہے تو کل آ جانا میں تجھے دے دوں گا. اب یہ دونوں میری بہن اور یہ دونوں مجھے کہہ رہے ہیں کہ کہاں سے لائے گا تم کی چین. میں نے کہا کہ ماموں میرے جو ہیں وہ اس کا کام کرتے ہیں نا پشاوری چپل, ان کے ماموں کے میرے دکان ہے وہاں پہ 4 میں. تو میں نے کہا کہ یار ماموں ہے نا ان سے بنوا لیں گے. تو یہ کہتے ہیں کہ ہاں بات تو صحیح ہے. ہم نے کھیل ویل ختم کیے, شام کو سب کچھ ختم کر دیا اور ہم چلے گئے. اب میں صبح نانی کے گھر سے آیا ہوں, تو نانی کے گھر گیا ہوا تھا ماموں کے گھر, تو وہاں سے آیا ہوں اور جو ہی میں گھر میں انٹر ہوں تو میرے چاچو جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے. مجھے کہتے ہیں کہ ادھر میں سمجھ گیا تھا کہ پھر سے کچھ نہ کچھ میں نے کیا, کچھ تو ہوا ہے. ہاں کچھ تو ہوا ہے. تو ابھی میں گیا ہوں نا زبیر انکل, ابھی میں گیا ہوں, مجھ سے کہتے ہیں کہ کل تو نے کسی کو کہا ہے کہ میں تجھے کی چین دوں گا. قسم خدا کی مجھے یاد بھی نہیں تھا. اور میں تو اپنے گھر بیٹھا ہوا تھا, یہ اپنے گھر تھا بس چلے گئے. اور میری بہن وہ کہہ رہی تھی مجھے پتہ ہی نہیں ہے. میں نے کہا اب اس پہ آ گیا تھا نا. تو اب میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ نہیں کون سا. کہہ رہے ہیں کہ ایک کنڈکٹر آیا تھا, گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے, اور میں جب باہر گئی ہوں کہتے ہیں کہ یہاں پہ 3 بچے بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے مجھے کہا کہ کل آ جانا اور اپنا کی چین لے جانا. بندہ بھی بڑا بیوقوف تھا, بڑی بیوقوف تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ تو نے بتایا. میں نے کہا ہاں مجھے تو بھول ہی گیا تھا, ابھی میں نانی کے گھر سے آ رہا ہوں, میں ماموں کو کہہ دیتا وہ کی چین میرا تب ہوش ٹھکانا ہے کہ ہم تو کل کھیل رہے تھے, یہ تو سچ نہیں تھا. میں نے پھر ان کو بتایا ہم تو کھیل رہے تھے. وہ آئے اور ہم نے ان کو کہا کہ بھائی تو یار یہ چیزیں ہمارے ساتھ ہوئی ہیں. یہ نہ اس کو کچھ پڑتا تھا نہ اس کو کچھ پڑتا تھا, سارا جو ہے ملبہ میرے سر پڑتا تھا کیونکہ تو یہ چیز تھی. ہاں وہ سائیکل پہ بھی اس نے مار کھائی تھی. گئے تو ہم دونوں تھے سائیکل پہ بھی اس نے مار کھائی تھی. وہ جو ٹیلی فون پہ وہ 090 ٹیلی فون کا, اچھا ٹیلی فون ہم لوگ کرتے تھے. پھر ہم لوگوں نے ایک کام کیا تھا ٹیلی فون کے بعد, پھر ہم نے کہا چلو رینڈم نمبر میں لا دیتے. یہ نئی کڈس کے کڈس کو پتا ہوگا 0900786. اچھا اس کو اگر ہم لوگ ایسے پڑھتے تھے نا 3000 کا بل ہے تو 3000 اس ٹائم پہ بہت زیادہ بل تھا. ابا جان کہہ رہے تھے کہ بھائی وہ بھی میں اسکول سے آ رہا تھا نا, اسکول سے آیا ہوں تو
بڑی بہن کو میں نے میری کہتی ہیں امی کہ تم جاؤ, اور مجھے کھڑا کر دیا. کیا کیا تو نے؟ اور صحیح ٹھنڈ ہو رہی تھی نا اس دن, اور میں کپ کپا رہا تھا. امی کہہ رہی ہے کہ تو نے کیا کیا, ابھی بابا دیکھ لیں گے تجھے. میں تو ابھی اسکول سے آ رہا ہوں, میں نے کیا کیا؟ مجھے کہہ رہی ہیں کہ بل دیکھو جا کے. میں نے بل دیکھا ہے, مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی نا کہ بل کیسے دیکھتے ہیں, پڑھتے کیسے ہیں. تو بس کٹ لگی ہے مجھے صحیح طرح سے. بس مجھے پھر یہ سمجھ آیا کہ کچھ نہ کچھ تو ہے خراب. یہ 3000 کا بل آیا تھا, اور 3000 بہت زیادہ بل تھا, بہت زیادہ. آج کل تو 3000 کچھ بھی نہیں. یار ہوتا کیا تھا, وہ ٹیلی فون والے کیا کرتے تھے, اس کو ملاتے تھے 090078601. یہ تھا کیا ویسے؟ میں نے یہ ٹیلی فون کے نام سے تھا, اس پہ آپ کال ملاتے تھے اور وہ آپ سے کچھ کوسچنز پوچھتے, مطلب اس میں گیمز ہوتے تھے, کوسچنز پوچھتے تھے, اس پہ ٹریویا کوئزز وغیرہ کچھ ٹریویا کوئزز ہوتے تھے. تو وہ کوئزز آپ سے پوچھتے ایسے تھے کہ جب آپ سے ایسے کوسچنز پوچھتے تھے کہ اس کپ کا کلر کون سا ہے, تو آپ تو یہ بتا سکتے ہو نا کہ بلیک ہے. اس طرح سے کے کوسچنز پوچھتے تھے, اور جب آپ بتاتے تھے آپ خوش بھی ہوتے تھے کہ میں نے ایک جواب دیا. وہ تالیاں بھی بج جاتی تھی پیچھے سے. وہ اچھا کوئی پرائز وغیرہ نہیں ہوتا؟ نہیں, پرائز لاسٹ میں ہوتا تھا, لیکن وہاں پر آپ پہنچتے نہیں تھے. ایک اینڈ لیس چیز تھی. اچھا ایک اور چیز میں بتاتا ہوں, اس ٹائم ہمیں یہ نمبر جو یاد ہوتا تھا نا, تو یہ نمبر ہمیں ایسے یاد نہیں ہوتا تھا کہ 0900, ہمیں رائم میں یاد ہوتا رائم تھا کہ 0900. یہ ساؤنڈ تو مجھے بھی یاد ہے, یہ تو مجھے بھی یاد ہے. یہ اس کا تھا. ہاں تو یہ چیز میں نے کبھی ڈائل کر کے دیکھا نہیں ہے. تو ہم نے رانگ نمبرز بھی بہت ڈائل کیے تھے, باہر اگر یاد ہو. ہاں رانگ نمبرز ہم لوگوں نے بہت ڈائل کیے تھے, دوپہر کو سب سو جاتے تھے, ہم رانگ نمبرز. یار اس چیز سے ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں, اس زمانے میں ایسا تھا جب ہم سنتے تھے نا ابھی تک کہ سہولتیں جب آتی ہیں نا تو بندے کی صلاحیتیں کم ہو جاتی ہیں. وہ بات بہت ٹھیک ہے. آپ لوگوں کو اگر یاد ہو کہ جب ٹیلی فون ہوتا تھا اور فون میں نمبر سیو نہیں ہوتے تھے, ہمیں بہت سارے لوگوں کے نمبرز یاد ہوتے تھے. ہماری میموری اتنی تھی نا. ابھی جب سیو ہونے لگے ہیں اور پھر گوگل میں سیو ہونے لگے ہیں اور یہ چیزیں ہونے لگی, تو ہماری میموری جو ہے وہ نمبرز کے حوالے سے ہمیں اکثر اپنا نمبر بھی ہمیں بھول جاتا ہے. آسان پسند ہو جاتا ہے, بھول جائیں گے اس میں ہوگا. ہاں یہ نہیں ہوگا, یہ تو آپ تو بڑی دور کی بات کر رہے ہیں نا. ابھی ریسنٹ ٹائم میں جب ہمارے پاس موبائل نہیں ہوا کرتے تھے اور ہمارے پیرنٹس کے پاس ہوتے تھے, تو ہمیں اس ٹائم پہ جو نمبرز یاد تھے وہ بھی تک ہمیں یاد ہے. یاد ہے نا, ہاں بالکل, پہلے والے نمبر ہمیں یاد, پہلے والے نمبرز یاد ہیں, اور ٹیلی فون کے نمبرز ہمیں یاد. بالکل یاد. مجھے کاکا جان کو جب میں کال کرتا ہوتا تھا نا وہ بچپن میں ان کا انتظار میں بہت زیادہ کرتا تھا کہ ان کو میں فرمائشیں کرتا تھا کہ یہ چیز لے آئیں اپنے ساتھ, یہ چیز لیں. اور پھر میں دروازے پہ کھڑا بھی ہوتا تھا کہ ابھی وہ لیں گے, لیکن آپ کو تو پتہ ہے کہ ان کی یادداشت بہت کمزور ہے, وہ بھول جاتے تھے. ایک مہینہ گزر جاتا تھا, پھر اس کے بعد میری وہ فرمائش. تو ان کا نمبر ابھی تک مجھے یاد ہے, آفس کا نمبر. اچھا ماموں کے گھر کا نمبر مجھے ابھی تک یاد ہے, اور جتنے بھی لوگ ہیں, سلیمان لوگوں کے دکان کا نمبر مجھے ابھی تک یاد ہے. تو یہ چیزیں یہ بہت زیادہ میموری پہ اثر ڈالتی ہیں. تو سہولتیں جتنی آتی ہیں ان کو ہمیں یوٹیلائز تو کرنا ہی چاہیے. لیکن یار ہم کو مٹاپور نہیں ہو گئے, یہ ٹاپکس ہم نے بہت سیریس نہیں لے لیے. یہ سیریس کو چھوڑو, لیکن ابھی جو فرضاً مٹاپور کو کبھی کیا ہے یار چھوڑ دیں, پتہ نہیں. اچھا کتنی معصومیت سے بولا, یہ کچھ اور بولنے لگا, کتنی معصومیت سے ادھر پھنس گیا تھا, لیکن میں نے پھر بولا کہ پتہ نہیں. اگر ہم لوگ کمپیئر کریں آج کل کے بچوں کو اور اپنے بچپن کے ساتھ, تو بالکل وہ مزہ نہیں ہے یار. آج کل کے بچوں کا بچپن نہیں, یہ بچپن ہم یہ نہیں کہہ سکتے بچپن نہیں ہے. دور ہوتا ہے نا, ہمارا دور یہ تھا کہ ہم پریکٹیکل سے, ہاں پریکٹیکل مطلب فزیکل کھیل ہم زیادہ کھیلتے تھے. ہم جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن بہت زیادہ تھی ہماری. آج کل کے بچوں کی کمیونیکیشن اتنی نہیں ہے, لیکن آج کل کے بچے ذہین بہت ہیں. اگر یہ دیکھیں نا, یہ تو ہے جنزی یار, بہت زیادہ ذہین ہے. اگر اچھا میں اگر ٹیکنالوجی کے ساتھ گئے ہیں, ہم ساتھ گئے, دیکھو موبائل آیا تھا, ایس ایم ایس آیا تھا, پھر ایم ایم ایس جب آیا تھا فرسٹ ٹائم, تو میں اور یہ ایم ایم ایس کرتے تھے. ہمیں 3 روپے کا ایک ایم ایم ایس ہوتا تھا. 3 روپے کا ایک ایم ایس. یار سوچو نا, ہم جب پچھلی دفعہ چارسدہ آئے تھے اور مریم ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی, تو ہم اس سے انگلش کے ورڈز پوچھ رہے تھے کہ نہیں انگلش کے ورڈز تو چھوڑو, وہ تو لینگویج ہے نا. لینگویج سینٹر جو انہوں نے اپنے لینگویج سینٹر تو جو نہیں جو پہلے تھا نا لینگویج سینٹر, وہ تو آج بھی ہے نا. انسان کا ایوولوشن تو نہیں ہوا, تو وہ تو آج بھی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ
آج کل کے بچے جو ہیں وہ ٹیکنالوجی بہت زیادہ ہو گئی ہے اور یوٹیوب پہ وہ بلہا کی چیزیں دیکھتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, تو وہاں پہ وہ لوگ اتنا کچھ گین کر لیتے ہیں جو ہم 10 سال میں گین کرتے تھے. ٹھیک ہے نا, تو وہ چیز وہ لوگ اسی لیے ٹیلنٹڈ اور اتنے زیادہ وہ جو اسمارٹ بن گئے ہیں کیونکہ وہ کنزیوم بہت زیادہ کرتے ہیں نا, کنزیوم بہت زیادہ کرتے ہیں. ہم اتنا کنزیوم نہیں کرتے تھے لیکن ہماری جو ہے وہ ہم کھیلتے بہت زیادہ تھے, ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ بہت زیادہ کرتے تھے اور یہ چیزیں مار بہت زیادہ پڑتی تھی. یہ چیزیں جو ہے ہمارا ایک الگ زون تھا. مرمت بہت زیادہ اور یار سلیمان لوگوں کی تو بہت زیادہ ہوئی ہے. مجھے سلیمان اس لیے یاد آ رہے ہیں نا کیونکہ وہ ایکٹنگ بہت زیادہ کرتے ہیں. یہ سن رہا ہوگا, یہ اس کو میں بھیجوں گا اس کا لنک, وہ ضرور دیکھیے. کزنس ہیں ہمارے اور دنیا میں بچوں کو اگر ایوارڈز اگر اناؤنس ہو جائے نا تو ان کو آسکر ملے گا مار پڑنے میں. اور ان کی امی کو, ہماری پھپھو کو, ان کی خالہ کو, ان کو بھی ایوارڈ ملے گا, نوبل پرائز, مارنے والی امیوں کے بیسٹ مارنے والی امی. ہاں لیکن پیاری بہت ہیں. ہاں ہاں. اور تو یہ ہمارے بچپن کے کچھ قصے تھے. اچھا, اس کی امی نے ایک بار اس کو کہا کہ یارا کدو لے آؤ, کدو بازار سے جا کے. تو یہ گیا, یہ میں نے پہلے بھی کہا کہ 2 سال تو بڑا تھا ہی لیکن معقول تھا. تو اصل میں ہاں وہ کدو والا قصہ یہ تھا کہ امی نے مجھے کہا کہ کدو لے آؤ. ٹھیک ہے, تو جیسا آپ کو پتا ہے کہ میں ریسرچر, میرا مائنڈ پہلے سے ریسرچ نا, میں اسپیسیفیکیشن پہ جاتا تھا. ٹھیک ہے, ریسرچ تو نے گھسانا پڑتا ہے نا, ابھی میرا اشارہ نکل جائے گا. اچھا, تو ایسا ہوا کہ میں نے کہا کہ کتنی لائک کوانٹٹی بتائیں. تو مما نے کہا کہ اتنے 2 لے آؤ. تو اتنے 2 مطلب میں پھر جا رہا تھا تو اتنا وہ آدھا گز بنتا ہے, آدھا گز بنتا ہے. دیکھو سبزی والے کے پاس میں گیا, میں نے کہا کہ کدو دے دو. اس نے کہا کتنے, میں نے کہا میں نے کہا آدھے گز کے دو. وہ تو تیرے چہرے کو دیکھ رہا ہوتا ہے. نہیں وہ ایسے دیکھ رہا تھا کہ وہ کہتا کہ بہت فن ہوتا تھا. اچھا یاد ہے ہمارے بازار میں کیا ہوتا تھا کہ ابھی تو چنچیاں اور وہ رکشے وکشے آ گئے ہیں, ٹانگے ہوتے تھے. یار کمال کا سفر تھا اس کا. ٹانگے مجھے تھوڑے یار تو ابھی پیدا ہوا ہے. اچھا, اور بیچ میں پانی کے لیے بھی رکتے تھے. پانی کے لیے رکتے تھے نا, ایک ٹینکی بنائی بھی تھی پارک کے ساتھ. ابھی بھی ہے اس کے ساتھ, ابھی بھی ہے. اس کا ڈھانچہ ہے, ٹینکی نہیں ہے. نہیں ہے, ابھی بھی اس میں پانی ہوتا ہے کیونکہ ایک ٹانگے والا ادھر ہے ابھی بھی ٹانگے چاڑان ایک ہے وہ گزرا ہے, تو وہ ابھی بھی چلاتا ہے. کبھی کبھی میں آ جاتا ہوں اس میں. تو کیوں ابھی بھی پیدا ہوا؟ یار میں پیدا تو ہوا تھا. اچھا ہوئے تھے, یہ تو کنفرم ہے اس زمانے میں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں چھوٹا تھا تو مجھے وہ چیزیں یاد نہیں. ہم بھی پیدا ہوئے تھے چھوٹے تھے یار, یہ تو کمال کی بات. تم لوگ تو پھر بھی بڑے ہوئے ہیں, یہ تو تم سے 2 سال بڑا تھا. ہاں یہ تو تم سے 2 سال بڑا سوری نکل جائے گا قسم سے. لیکن مجھے یہ ٹانگے والا ٹائم 4 میں یاد نہیں ہے. نہیں, اس کا تھوڑا پرابلم تھا, یہاں کا ایشو تھا. ہاں یہ تھوڑا سر کے وغیرہ, یہ سر کے جاتے ہوتے تھے. تمہیں پتا ہے وہ جو تم لوگوں کے گھر میں جو پلرز ہیں, گھٹنا پھنس گیا تھا. اور یہ اس کا تو جہاں پہ کام نہیں ہوتا تھا وہاں پہ کام ہوتا تھا نا, اس کا تو یہ تھا. تو یہ 2 پلرز کے بیچ میں اس کی ٹانگ پھنس گئی تھی, گھٹنا پھنس گیا تھا اسپیسیفکلی. تو ابھی یہ چیخ رہے ماما, ابے تو ہم لوگ آئے کہ کیا ہوا ہے, تو ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ ہوا کیسے, لیکن بڑے کہہ رہے تھے کہ اچھا اب تو اس کے لیے یہ کرنا پڑے گا, وہ کرنا, اور یہ کہہ رہا تھا کہ پلر توڑ دو. تو میرے بابا جان کہہ رہے ہیں کہ چپ, اور یہ بس چپ ہی ہو گئے. اور انہوں نے وہاں دوسری سائڈ سے اس کے پیر پہ مکہ مارے اور یہ نکل گئے. اور ابھی جو میں نے اسٹارٹ میں بتایا کہ اونچے لاڑے تیرے گڑے, تو یہ اس نے پھر اونچے لاڑے تیرے گڑے ٹھیک ہو گئے, خوش گلے سے یہ کہہ رہے کہ ہاں بس کام ہو گیا. تو یار ہمارا بچپن اچھا ٹائم تھا.
वी एंजॉयड अ लॉट, और अभी भी जब याद आता है तो काफ़ी हम एंजॉय करते हैं। बल्कि अभी तो हम ये पॉडकास्ट ख़त्म करेंगे, अभी तो और पूरी रात पड़ी हुई है। पॉडकास्ट कम है, शायद कोई छोटा मोटा व्लॉग भी बन जाए। अच्छा नहीं, अब हम मूवी देखेंगे, आराम से देखेंगे। हाँ, मोबाइल को हाथ नहीं लगाना है। हाँ, मैं अनकंफर्टेबल फील करता हूँ कुछ नहीं। अभी देखो, आप लोग अगर कजन्स के साथ अगर कोई मूवी देखता है तो वो रिलैक्स होके देखते हैं ना, कुछ भी बोल देता है, कुछ भी कर देता है, कर तो नहीं देता खैर, लेकिन कुछ भी बोल देता है। तो अब अगर तुम व्लॉग बनाओगे तो उसमें फिर सेंसर करना पड़ेगा। हाँ ये बात ठीक है, अभी भी बहुत सारी चीजें सेंसर कोई जो है वो कुछ नहीं में हो गया, कोई जो है वो चोचलाड़ू में हो गया ना, तो और कुछ चीजें बीप हो जाएगी और कुछ बीप लगेंगे, यहाँ पे बीप लगेंगे। हाँ नहीं, इतनी ज्यादा नहीं लगेंगे, मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था उतने नहीं। 2 बीप्स लगेंगे, 2 बीप्स लगे ना भी लगे तो क्या नहीं, 2 नहीं, बहुत नहीं 3-4 लगेंगे, 2-3-4 ही लगेंगे। चलो लग जाएंगे। अभी ज्यादा कर दूं? मैं कहता हूँ कि अभी टाइम चूंकि हो चुका है, अगला दिन हो चुका है, दिन तारीख पलट चुकी है, तारीख पलट चुकी है। तो अभी के लिए अब चले जी एंड कर लो। ये थे हमारे कजन फहदुल्ला, और इनका एक अपना YouTube चैनल भी है, उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इंशाल्लाह ये भी एक्टिव हो जाएंगे अपने चैनल पे, तो एब्सोल्यूट फैक्ट्स हम के नाम इनसे से करेंगे एक्सपेक्ट कि इनकी वीडियोस जो हैं वो रेगुलर बेसिस पे आया करें। एब्सोल्यूट फैक्ट्स, ओके। उस चैनल में ये जो है डिफरेंट बुक्स की रिव्यूज करते हैं, तो हम इनसे एक्सपेक्ट करेंगे कि इनकी वीडियोस आती रहेंगी। नहीं यार, अभी देखें उस कैटेगरी पे मैंने काम छोड़ दिया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था। अच्छा। एक बुक देखने के लिए तुम्हें एक हफ्ता दरकार होता है, फिर उसको 1-2 दिन के लिए तुमने रिव्यू पे काम करना होता है, तो वो चीज़ समराइज करने के लिए एक बुक को 1.5 हफ्ता तो लग ही जाता है। तो उस कैटेगरी पे मैंने भी काम बंद कर दिया है। और दूसरा जो है वो फैक्ट्स जो होते हैं, टॉप 10 फैक्ट्स हो गए, या फिर ऐसी कुछ चीज़ें हो गई, कुछ थियरीज वगैरह हो गई, तो ऐसी थियरीज जो कि आप लोगों को कश्मकश में डाल दें, तो इस तरह की चीज़ों पे अभी मैं वीडियोस बनाऊंगा। मैं थोड़ा सा प्रोक्रेस्टिनेट करता हूं, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि अभी मैं रेगुलरली वीडियोस अपलोड करूंगा, तो आप मेरे चैनल को और हम करें और सब्सक्राइब एंगेज करेंगे। मैंने आपको बताया भी है कि हम लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट कर रहे हैं, गेमिंग स्टार्ट कर रहे हैं, रिव्यू स्टार्ट कर रहे हैं। रमजान में चक्कर तो लगता ही रहेगा। हाँ, रमजान में भी करेंगे, पॉडकास्ट्स भी करेंगे, व्लॉग्स भी करेंगे, स्ट्रीमिंग भी करेंगे, लाइव गेमिंग्स भी करेंगे, साथ गेमिंग वीडियोस भी करेंगे। तो इंशाल्लाह एंगेजमेंट बहुत होगी रमजान में। इसका ये है कि एंटरटेनमेंट के हवाले से ये बहुत क्रिएटिव बंदा है, तो इससे हम एक्सपेक्ट करेंगे कि इंशाल्लाह कुछ अच्छा ही लाएगा, हमारे रमज़ान को अच्छा बनाएगा, हमारे भी और आपके भी। तो इंशाल्लाह हम ये एक्सपेक्ट करेंगे, और इंशाल्लाह चक्कर तो यहाँ पे भी लगता रहेगा, और हम भी आएंगे इंशाल्लाह, आएंगे उधर भी इंशाल्लाह, इनसे मिलने भी जाएंगे हम 4 तो ये थे हमारे कज़न जिनकी पहली एंट्री हुई हमारे चैनल पे, फहदुल्ला। इन्होंने इनॉग्रेशन की है हमारे कज़न्स की, तालियां होनी चाहिए हमारे लिए कि हमने इनकी बातें सुनी है। और ये है आमिर जो बहुत ज्यादा बोलता है, और मैं हूँ सामा जो बहुत ही शरीफ हूँ। ठीक है, खामोशी नीम रज़ा। चले जी, आखिर में अगर कोई मैसेज आप लोग देना चाहें, हमारे मैसेज को ये लोग अभी सीरियस नहीं लेंगे अगर हमने जो कुछ बोला है पीछे, तो चले जी, हम मैसेज नहीं देना। मैसेज का ज़माना नहीं है। इसी तरह हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपनों से प्यार करें, अपने कजन्स और अपने आपस में भाईचारा रखें, प्यार रखें, मोहब्बत रखें। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह हम आपको क्या हो रहा है यार, क्या हुआ है? बाकी मान से बस बेईमान हो चलिए जी, वो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। चलो जी, छोड़ो जो बजे रहा